السلام علیکم. حنیف سلیمان آپ سے مخاطب ہے. مذہبی سلسلے کے جو پیغامات میں نشر کر رہا ہوں، آج اسی سلسلے کا یہ ایک پیغام ہے جو میں آپ کی طرف منتقل کر رہا ہوں، تاکہ ان کو سن کر آپ کے اندر بھی جو ہے نا تبدیلی آئے. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں ہماری آنکھیں بند کر دی گئی ہیں، ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب کر دیا گیا ہے مذہب کے نام پر. تو براہ مہربانی اس پیغام کو پورا سنیے گا تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں اور ہم بھی دشمنوں سے لڑنے کا حوصلہ پا سکیں. اب میں اپنے پیغام کی ابتدا کرتا ہوں کہ ایک سوال دل میں آتا ہے کہ اگر اللہ قادر مطلق ہے تو وہ اپنے قوانین کیوں نہیں بدل سکتا؟ اس سوال کی وضاحت سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بدلنا اور بدل سکنا دو مختلف عمل ہیں. وہ قانون بدل سکتا ہے کیونکہ قادر مطلق ہے، لیکن بدلتا نہیں ہے کیونکہ وہ عدل اور توازن کا اللہ ہے. اس نے نظام کائنات کو چلانے کے لیے عدل اور توازن کے قوانین، کہ جنہیں ہم قوانین فطرت کہتے ہیں، وہ اس نے بنا رکھے ہیں. اچھا، قوانین بنانے کے بعد اس نے یہ اندیہ ظاہر کیا کہ اس نے جو قوانین فطرت بنا دی ہیں ان کو بدلے گا نہیں، تاکہ نظام کائنات میں ہلچل نہ مچ جائے. یہ حقیقت ہے کہ اگر قوانین فطرت آئے دن بدلتے رہتے تو یہ نظام کائنات کبھی چل ہی نہیں سکتا. کبھی زمین آسمان کے اوپر ہوتی، کبھی آسمان زمین کے نیچے ہوتا، کبھی سورج رات کو طلوع ہوتا اور کبھی چاند صبح کو نمودار ہوتا، کبھی پانی ڈھلان کی طرف بہتا اور کبھی پانی چڑھائی کے اوپر چڑھتا، اور اس طرح کبھی گائے کے پیٹ سے بندر اور کبھی ہرنی کے پیٹ سے خرگوش پیدا ہوتا، اور کبھی گندم کے بیج سے آم پیدا ہوتے اور آم کی گٹلی سے انگور جنم لیتے. یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جس طرح کائنات جو ہے نا وہ سانجی ہے، اس کا کسی قوم اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح قوانین فطرت بھی سانجے ہیں، ان کا بھی کسی قوم اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. قانون قوت اللہ کا بہت بڑا قانون ہے. اللہ کا تعارف بھی قوی اور عزیز ہے، یعنی طاقت والا اور غلبہ پانے والا. اب یہ بھی واضح ہے کہ طاقت، قوت اور پاور نہ کسی کی وراثت ہے اور نہ کسی کی میراث. اس کو حاصل کرنا یا اس کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا بھی چند اصولوں کا پابند ہوتا ہے. جب تک کوئی ان اصولوں پر کاربند رہتا ہے اس کی طاقت برقرار رہتی ہے، اور جب وہ ان اصولوں کو ترک کر دیتا ہے تو طاقت اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اتفاق یہ ہوا کہ اللہ کا یہ جو ارتقائی دین ہے وہ مذہبی پیشواؤں کے ہتھے چڑھ گیا. انہوں نے ارتقائی دین کا حلیہ بگاڑ دیا، اور پھر ستم یہ ہوا کہ بادشاہوں نے اپنی حکومتوں کو طول دینے کے لیے مذہبی پیشواؤں کا ساتھ دیا، اور یوں مذہبی پیشوا اور بادشاہ یعنی حکمران کی جو ہے نا وہ گٹھ جوڑ سے مذہب کا عروج اور دین کا زوال ہوا. دین چونکہ اللہ کا ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، وہ اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن ہم دین سے ہٹ کے مذہب کی طرف آ گئے. مذہبی طبقے، مذہبی پیشواؤں کا ساتھ دینا بادشاہوں کی ضرورت تھی، کیونکہ یہی ایک ایسا طبقہ تھا کہ جو مجبور انسانوں کو مذہب کی افیون سے مستقل طور پر بے شعور کر سکتا تھا. انسانوں کو بے شعور کرنا اس لیے ضروری تھا کہ حکمران نہیں چاہتا تھا کہ عوام اپنی ضروریات و خواہشات کا سہارا لے کر ان کے آگے سر اٹھائیں، ان کا سکون برباد کریں، ان کی حکومت کو متزلزل کریں. وہ تو عوام کو بے زبان ڈھول ڈھنگروں کی طرح ہانکنا چاہتے تھے کہ وہ ان کے ظلم اور بربریت کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھا سکیں اور نہ ہی کوئی آہ بھر سکیں. چنانچہ انہوں نے ان مذہبی پیشواؤں سے گٹھ جوڑ کیا کہ وہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ ہر مصیبت اور غم کو عوام یہ سمجھ کر برداشت کریں کہ یہ سب کچھ پہلے سے ہی ان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. چنانچہ مذہبی پیشواؤں نے بادشاہوں کا ساتھ دیا اور عوام سے یہ واز کہنا شروع کر دیا کہ دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا. اللہ جسے چاہتا ہے رزق فراخ دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے عذاب یا ذلت دیتا ہے. یہ جو تمہارے حکمران بنے بیٹھے ہیں انہیں اس کا اختیار تھا کہ حاکم بن جاتے، انہیں حاکم اللہ نے بنایا ہے. پھر جو کچھ یہ کرتے ہیں انہیں اس کا بھی کس طرح اختیار ہو سکتا تھا کہ اپنی مرضی سے ایسا کرتے؟ یہ بھی خدا کے حکم سے ہو رہا ہے. اگر اللہ کی مرضی ایسی نہ ہوتی تو یہ خراب روش کس طرح اختیار کر سکتے تھے؟ اس لیے ان کے ظلم کے خلاف لب کشائی کرنا تو ایک طرف، دل میں ان کے خلاف خیال تک پیدا نہ ہونے دینا چاہیے
اگر تم نے ایسا کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی کے خلاف شکایت کر رہے ہو، یہ کفر ہے، الحاد ہے، ارتداد ہے، توبہ کرو، 1000 بار توبہ کرو۔ اس بات کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ سہم گئے، انہوں نے بادشاہوں یا حکمرانوں کے ظلم و ستم اور بے انصافیوں کے خلاف آواز اٹھانا تو کیا سوچنا بھی ترک کر دیا، حالانکہ ان کی تبلیغ اور وعظ قرآن تعلیم کے سراسر خلاف تھی۔ ہر بات وہ جھوٹ کہہ رہے تھے، مگر ان کا مقصود تو بادشاہ کی بادشاہت کو طول دے کر انعام و اکرام حاصل کرنا تھا۔ کتاب کا مطلب کیا ہے؟ کتاب کے بنیادی معنی پابندی ہے۔ کتاب بھی صفات کو پابند کر کے بنائی جاتی ہے۔ قرآن میں کئی جگہ لفظ کتاب آیا ہے جس کا مطلب علم ہے اور فرض بھی۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 28 اور 29 میں کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو آج تمہیں بدلہ ملے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہی نتیجہ ہے جو قانون مکافات مرتب کرے گا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب تقدیر نہیں کہ اللہ نے پہلے سے لکھ رکھی ہے، کتاب میں ہے کا مطلب ہے کہ اللہ کے علم میں ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 59 کی جو ہے نا یہ بات ہو رہی تھی کہ زمین کی تاریکیوں میں جو کچھ ہے سب کتاب میں ہے، یعنی اس کے علم میں ہے۔ اب بعض لوگوں نے ترجمہ ہی غلط کر رکھا ہے، مثلا اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اب آپ فرق خود سمجھیں کہ علم میں ہونا اور حکم کے مطابق ہونا کس قدر مختلف ہے۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ یہ جو ڈپٹی کمشنر کے علم میں ہے کہ فلاں جگہ جوا ہو رہا ہے، اور دوسری طرف بات یوں ہوگی کہ ڈپٹی کمشنر کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ ترجمہ بادشاہ نے یا حکمرانوں نے مذہبی پیشواؤں سے کروایا تاکہ ہر کام جو بادشاہ کا ہو یا وزیر کا اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا جائے کہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے یا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے یا کسی پر جبر ہو رہا ہے یا کسی سے زیادتی ہو رہی ہے یا کسی سے بے انصافی ہو رہی ہے تو یہ نہ تو بادشاہ کر رہا ہے اور نہ کوئی وزیر، یہ تو سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ آج کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس غفلت کی نیند سے بیدار اور ہوشیار ہوں جو ہمیں ہمارے مذہبی پیشواؤں نے دے رکھی ہے۔ ہم قرآن کے صحیح ترجمے کی طرف دھیان دیں، ہم قرآن کے صحیح پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم قرآن کو اپنا رہنما بنا کر اس کی کائناتی آیات کا مطالعہ کریں اور قرآن کی دعوت فکر کو ہر فکر پر ترجیح دیں، اس کو سمجھ کر سفر ارتقا شروع کریں۔ سورہ نساء آیت نمبر 82 میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کریم کے سمجھنے کی شرط اول تدبر فی القرآن ہے، یعنی اسے غور و فکر، عقل و بصیرت و علم و شعور کی روح سے سمجھنا۔ تدبر فی القرآن کا حکم نہ کسی خاص وقت کے لیے ہے اور نہ یہ کسی خاص زمانے کے لیے، تمام افراد کے لیے اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ تدبر فی القرآن کی بنیادی شرط یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے ذہن کو پہلے سے قائم شدہ نظریات، اعتقادات اور تصورات سے پاک نہیں کرتے، قرآن کریم کا صحیح مفہوم سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا۔ سورہ انعام آیت نمبر 79 میں ہے۔ اسی طرح اگر ترجمہ پڑھتے وقت بھی اگر ہم ان تراجم پر انحصار کریں گے جنہیں ہمارے مذہبی پیشواؤں نے کیا ہے تو وہ حقائق کبھی نہیں جان سکیں گے کہ جن کی قرآن نشاندہی کر کے انسان کو دین اور دنیا کی سرفرازیوں سے نوازنا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فکر و عمل کی وہ کون سی کوتاہیاں ہیں کہ جن کی بنا پر آج مسلمان ساری دنیا میں ذلیل و خوار ہے؟ یہ قومی زندگی کا بہت اہم سوال ہے۔ اس پر غور و فکر کر کے صحیح راستوں کی نشاندہی کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس سوال کے جواب میں سب سے اہم بات وہ نظام تعلیم ہے جو مذہبی پیشواؤں نے لاکھوں مدرسوں میں رائج کر رکھا ہے کہ جس کا مقصد صرف مساجد کے امام اور مدرسوں کے روایتی استاد پیدا کرنا ہے، ایسے افراد تیار کرنا ہے جو مذہب اور ملک کے نام پر ایک دوسرے کو کافر کہنا اور قتل کرنا واجب سمجھیں۔ ہمارے دینی مدرسوں میں سبق دیا جاتا ہے کہ مخالف کو قتل کر دو، جنگ میں جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے۔ دراصل دوسروں کو مسلمان کرنے کی بجائے ہم مسلمانوں کو کافر بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ آج قرآن کی حقیقی تعلیم کی آڑ میں روایات کی تعلیم دی جاتی ہے جو قرآن سے قطعی میل نہیں کھاتی۔ ایسا نظام تعلیم قائم کرنے میں حکومت کا بھی گہرا تعلق ہے۔ ہمارا حکمران یا حاکم طبقہ خود نہیں چاہتا کہ لوگوں میں شعور آئے، اس لیے دانستہ طور پر ایسے نظام کی حوصلہ افزائی ہوتی رہی ہے کہ جس سے لوگوں کی سوچ اور فکر پر تالے پڑے رہیں، اجتماعی قومی معاملات میں قوم بے بسی اور غیر سنجیدہ رہے اور قوم اسی بے کسی اور بے بسی کی حالت میں مر جائے۔
تاکہ حاکموں کے یہی خاندان شکلیں بدل بدل کر قوم کے مقدروں پر سوار رہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ خاندان کبھی بنو امیہ، کبھی عباسیہ کی شکل میں سامنے آئے، کبھی تغلقوں اور مغلوں کے روپ میں سامنے آئے، اور کبھی جاٹوں اور مرہٹوں کی صورت میں سامنے آئے، اور آج زمیندار اور جاگیرداروں کے روپ میں قوموں پر مسلط ہیں، ملکوں پر مسلط ہیں۔ مذہبی پیشواؤں کی اس تعلیم و تدلیس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام مذہب اور مسلک کے نام پر آپس میں گتھم گتھا رہتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر کے جنت کی آس میں زندہ رہتے ہیں، اور یہ ملا اور پیر اور حاکم یعنی سلطان اور بادشاہ خوب مزے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام کو انہوں نے بے حس اور بے ضمیر کر رکھا ہے، اور اگر کوئی ان مذہبی پیشواؤں کے خلاف بات کرتا ہے تو کوئی ان کی نہیں سنتا، اور وہ الٹا کفر کے فتوے کو جو ہے فتوے کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ ان پر کفر کا فتویٰ لگوانے والے وہی لوگ تھے کہ جن کا تعلق سلطانی خاندانوں، ملائوں اور پیروں سے تھا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ توہم پرستی چھوڑ کر علوم جدیدہ کا مطالعہ کرو، سائنس اور ٹیکنالوجی کا مطالعہ کرو، ورنہ اس بھاگتی دوڑتی دنیا میں بہت پیچھے رہ جاؤ گے، تو مخصوص گروہ کفر کے فتوے لگا دیتا ہے، حالانکہ یہ دعوت جو ہے وہ عین قرآن کی دعوت ہے۔ کاش ہمارے سلطانوں، پیروں اور ملاؤں نے مسلمانوں کو یہ درس دیا ہوتا کہ سورج سے زندگی کا پیغام لو، پہاڑوں سے حوصلہ لو اور استقامت کا سبق سیکھو، اور اپنے اندر اتنی قوت پیدا کرو کہ تمہارے دین کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ مگر یہ درس کون دیتا؟ ملا، پیر اور حکمران جو خود غرضی کی علامتیں ہیں، کس طرح لوگوں کو خود اعتمادی اور خودداری کا درس دے سکتے تھے؟ مسلمانوں، آج وقت کی ضرورت ہے، جینے کا طریقہ سیکھو، دوسری قوموں کے آگے جھکنے میں اسلام کی تذلیل ہے، اپنی حالت خود سنوارو، تصورات اور مفروضوں پر انحصار نہ کرو۔ قرآن کی تعلیم جہاں اللہ کی بندگی ہے، وہاں تسخیر کائنات بھی ہے۔ افسوس کہ ہمارے پیر اور ملا کو عبادت کے چند آیات کے سوا قرآن میں کچھ نظر نہیں آیا۔ ان کو عقل اور سائنس کی باتوں سے کیا واسطہ؟ اس نے تو آسمانی کتاب کو اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے پڑھا تھا، وہ قرآن کی کائناتی علم کو کس طرح لوگوں تک پہنچا سکتا تھا جبکہ وہ خود ہی ان آیات کے مفاہیم سے بے خبر تھے۔ عبرت کا مقام ہے کہ قرآن تو ہمیں عقلی اور سائنسی رویے کی تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور ہم غیر عقلی اور غیر سائنسی طرز فکر کو اسلامی طرز ثابت کرنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ ہمارا مولوی رات دن اسی بات کو ذریعہ نجات بتاتا ہے کہ بس نماز روزہ ہی بخشش کے لیے کافی ہے، اور یہی اسلام ہے۔ کاش ہمارے مولوی، مبلغ اور خطیب سمجھ جاتے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام سلامتی کا دین ہے اور ارتقائی سوچ کا نام ہے۔ اسلام مسلمانوں کی سربلندی کا نام ہے، اور مسلمانوں کی سربلندی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے فکری پہلو پر عمل کرنے میں ہے۔ کیا ہمارے کسی مولوی، پیر، مبلغ اور خطیب نے قرآن کے فکری پہلو پر کبھی واز کیا ہے؟ ان بیچاروں کو تو غسل جنابت، غسل میت، رفع یدین، مسلکوں، فرقوں، رکعتوں اور استخاروں سے ہی فرصت نہیں ملتی، اور اگر بھی فرصت مل بھی جائے تو وہ دوسروں کو کافر بنانے اور فتوے صادر کرنے میں صرف ہو جاتی ہے۔ کاش انہوں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔